للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. محترم شرکائے ورکشاپ، محترم بشیر جمعہ صاحب، ہمارے ریسورس پرسن ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب، جنرل سیکرٹری جنرل سینٹر فار پیس اینڈ گلوبل اسٹڈیز، ہمارے کولیگ ڈاکٹر سجاد صدیقی صاحب، اور پارٹنرز فرام ملیشیا بردر شہران اینڈ سسٹر آئینہ. میں آپ کو 4 روزہ ورکشاپ کی آج کی تیسری نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے پروگرام کے آغاز کے لیے ہم نے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دی ہے ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب، فیصل مسجد اسلامک سینٹر کے انچارج ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرما کر اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب. جی انمیوٹ کر لیں آپ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرن. ڈاکٹر قاری ضیاء الرحمان صاحب، انچارج فیصل مسجد اسلامک سینٹر، دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد، آپ کا بہت شکریہ. آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے. کل انشاءاللہ ہم اس پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور فلور حوالے کرتے ہیں محترم ڈاکٹر بشیر جمعہ صاحب کو. سر جی کنٹینیو کریں پلیز. انمیوٹ کر. اسکرین شیئر کروا دیں. ہے آج ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وصام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قاد وقام. محترم ڈاکٹر عتیق الظفر صاحب، سجاد صدیقی صاحب، ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب، بہت سارے ڈاکٹرز کے درمیان میں موجود ہوں. الحمدللہ
احسان صاحب آپ کا بھی شکریہ. آج ہم اپنے تیسرے پروگرام کی طرف جا رہے ہیں اور اس پروگرام کے اندر ہم نے کوشش کی ہے کہ جو موضوع ہے یعنی ٹائم مینجمنٹ، لائف مینجمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اس کو قریب لانے کی کوشش کریں اور وہ اردو کا آرٹ کا جو حصہ بنتا ہے نا وہ بنانے کی ہم کوشش کریں دونوں طرف سے. تو ہم 8 کی طرف جا رہے ہیں آج. ہم آج پہلے گفتگو کریں گے جو ٹائم مینجمنٹ اور لائف مینجمنٹ کے حوالے سے جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں ان کو کسی حد تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے. آج جن عنوانات پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹرمز کے حوالے سے وہ افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ، امپورٹنٹ، ارجنٹ، پاسبل اینڈ ویلیوز، practicing the priorities method, the Eisenhower grid, the prime time and energy level, universal governing values, the 80-20 rule, the Parkinson law, the Swiss slice technique, recording, accounting and accountability. تو یہ چیزیں جو تھیں وہ ہم آج آپ کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. پیٹر ڈرکر نے اس کو ڈیفائن کیا ہے کہ ڈوئنگ دی رائٹ جاب از ایفیکٹونیس اینڈ ڈوئنگ دی جاب رائٹ از ایفیشنسی. ایفیکٹو از ڈوئنگ دی رائٹ جاب is effectiveness. Effectiveness is with purpose and wisdom, adequate to accomplish a purpose, producing the intended and expected result. یعنی جس منصب کے لیے آپ کو فائز کیا گیا ہے اس منصب کے تقاضوں کے مطابق اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ افیکٹو ہیں، آپ مؤثر ہیں. اور ایفیشینٹ یعنی مستعد، استعداد کے ساتھ کام کرنے کے حوالے سے ڈوئنگ دی جاب رائٹ از ایفیشنسی. ایفیشنسی از ود لیبر اینڈ اسپیڈ، پرفارمنگ فنکشنز in the best possible manner, having and using requisite knowledge, skills and industry competence, and you are being capable. یعنی ایک کا تعلق مقصد سے ہے اور ایک کا تعلق اچھے طریقے سے پرفارم کرنے سے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فرد جو ہے بہت افیکٹو ہے، یعنی جس منصب پہ وہ فائز ہے اس منصب کے تقاضے پورے کر رہا ہے، اس منصب سے جو پروڈکٹیوٹی ایکسپیکٹڈ ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو وہ افیکٹو ہے. اور اگر وہ کام جو ہے وہ اچھی طریقے سے اچھے مینر سے کر رہا ہے تو وہ ایفیشینٹ ہے. یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلنے والی چیزیں ہیں، انٹیگریٹڈ ہیں. اب آپ آئیے امپورٹنٹ، ارجنٹ، پاسبل اینڈ ویلیوز کے حوالے سے. آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ میں کیوں کام کر رہا ہوں. Is it necessary? Should I do it? Important is every task that relates directly to your vision and view of life. They take you closer to the objective of your life. یعنی آپ کے کام، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کے مقاصد اگر آپ کو آپ کے ویژن کے مطابق لے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. ارجنٹ کیا ہے؟ It is the task for which you have very less time. آپ کو ایک ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور آپ پہنچنا ضروری ہے، جیسے ایمرجنسی ہے، ایمبولینس ہے، اس انداز سے. اور it includes all those tasks that are urgent in nature and any delay can cause loss. کہ ڈیلے ہو گیا، جیسے مریض کو ایمبولینس میں لے جانا ہے اور ڈیلے ہو جانا ایک خطرے کی علامت ہے. تو امپورٹنٹ اور ارجنٹ کا
یہ فرق ہے. پاسبل کیا چیز ہے؟ all those tasks that come in the domain of your abilities. You decide about this task based on where you live and your responsibilities. جہاں آپ رہتے ہیں اور جہاں آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں ممکنات ہیں اس کو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے جو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں ان کی دو کیٹیگریز بنائیں: امپورٹنٹ، ارجنٹ اینڈ پاسبل. امپورٹنٹ، ناٹ ارجنٹ اینڈ پاسبل. کل مثال دی تھی کہ 6 فٹ کا قد میں 5 فٹ نہیں کر سکتا، وہ پاسبل نہیں ہے. لیکن آپ اس عمر میں بھی پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، یہ پاسبل ہے. اب آپ آئیے اگلے ٹاپک کی طرف. کل ہم نے آپ کو ایک گریڈ بتائی تھی، ٹی ایم جی، ٹائم مینجمنٹ گریڈ. یہ ایک نئی چیز تھی اور ٹائم مینجمنٹ کے لٹریچر میں ایک اضافہ ہے الحمدللہ، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس موضوع پر مزید چیزوں کو ایسکیلیٹ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آج ہم آپ کو ایک اور گریڈ کی طرف لے جا رہے ہیں جس میں ترجیحات کو متعین کرنے کا طریقہ، فارمولا، ارثمیٹک، میتھمیٹک، ٹول، جو کچھ بھی آپ کہیں. واضح ہے میں اس معاملے میں کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہوں اور نہیں میں نے کوئی سائنٹیفک چیز ایجاد کی ہے. میں ایک آئیڈیا آپ کے سامنے پلیس کر رہا ہوں. آپ کا کام ہے کہ اس کو مزید پریکٹس کریں اور امپروو کرنے کی کوشش کریں. میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، لیکن آئیڈیا دے دینا وہ میری ذمہ داری ہے جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. دیکھیں اس کے یہ اسٹیپس ہیں. لسٹ ڈاؤن آل آئٹمس یو وانٹ ٹو ڈو. آپ لکھ لیں نیچے سے اوپر سے نیچے 1 2 3 4. پھر اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ کمپیوٹر پہ بنا رہے ہیں تو گروپ وائز کر لیں، ورنہ ایک کالم بنا دیں اور گروپ کا نام لکھ لیں. یعنی آپ کی جو گروپس ہیں ذہناً طور سے، کیریئر کے حوالے سے، اس حوالے سے، اور اس کو کیٹیگرائز کریں ان 5 لینز میں جو ہم نے کل ذکر کیا تھا. پھر آپ کوشش کریں کہ جو آپ کی اسٹرینتھ اس کے اندر اس کام کو کرنے میں جو فائدہ ہے اس کو آؤٹ آف 10 نمبرز دیں. جو اپورچونیٹیز ہیں اس کو بھی آؤٹ آف 10 نمبرز دیں. اور جو ویکنیسز ہیں اور جو تھریٹس ہیں ان دونوں کو 10 نمبر مائنس میں دینے کی کوشش کریں. آؤٹ آف 10، 10 نمبر پورے نہیں کرنے. ہم اگزامپل سے سمجھائیں گے آپ کو. پھر اس کی آپ کی زندگی میں جو امپورٹنس ہے اس کو بھی آپ آؤٹ آف 10 نمبر دیں، اور ارجنسی ہے اس کو بھی آؤٹ آف 10 نمبر دیں. اور پھر جو سب سے زیادہ اہم ہے کہ وہ اس کی ویلیوز کیا ہے. یعنی آپ نے یہ 6 چیزیں کر لیں لیکن وہ دینی نقطہ نظر سے حرام ہے تو پھر تو آپ کو نہیں کرنا، وہ -10 ہو جائے گا. تو آپ کی لائف کی ویلیوز کے حوالے سے بھی نمبرز اسائن کریں. پھر یہ آپ کے پاس جو ہے 5 پلس اور 2 مائنس کا جو ہے نیٹ کر لیں کہ کیا رزلٹ آتا ہے. اس رزلٹ کے بعد آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کی کیا پرائیورٹی ہے اس کی، اور پھر ایکشن پلان بنا لیں. دیکھیں ہم آپ کو اب چارٹ شیئر کر رہے ہیں، اس چارٹ کو دیکھیں. اس کے بعد آپ اپنی زندگی کا اسی انداز سے ٹو ڈو لسٹ بنائیں اور دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اور کیا نہیں ہے. دیکھیں یہ چارٹ ہے، بالکل لیفٹ سائڈ پر ہم نے ایریا یا لین لکھی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے اسٹرینتھ، ویکنیسز، اپورچونیٹیز، تھریٹس، امپورٹنٹ، ارجنٹ، ویلیو اور ٹوٹل دیے ہوئے ہیں. تو جو 5 آئٹم ہیں اس کو ہم نے 10 مارکس اوپر رکھے ہیں، اور جو 2 ہیں ان کو 10 مارکس نیچے رکھے ہیں، وہ مائنس میں سے. تو 50 - 20 وہ ایکسٹریم ہے، تو بیلنس آئے گا 30. ہر وہ کام جس کے
more than 30 आएंगे वो आपकी प्रायोरिटी में शामिल किया जा सकता है, होगा नहीं कह रहा, किया जा सकता है। अब फर्स्ट करें कि आपने एक डिसाइड किया कि विजिट पेरेंट्स इन द विलेज, ठीक है। अब आप मुल्क से बाहर हैं या मुल्क के अंदर हैं, दोनों की कैफियत और कंडीशंस, अखराजात अलग अलग हैं, छुट्टियां अलग हैं, कोविड अलग है, सब चीजें। आपने इसमें से स्ट्रेंथ 10 दी, ठीक है, और वीकनेसेस जो है कोई नहीं है, अपॉर्चुनिटी 10 दी, थ्रेट जो है वो -2 आ गया, इंपॉर्टेंस 8 है, अर्जेंसी 5 है, और इसकी वैल्यू जो है वो 10 है, तो नेट हुआ 41। तो ये आपकी प्रायोरिटी हो गई, और ये प्रायोरिटी आपकी कैटेगराइजेशन के अंदर वन ऑफ दी बिग प्रायोरिटीज एंड ए प्रायोरिटी हो गई। अब इस पे एक्शन आपको लिखना है और आपको व्हेन लिखना है। देखिए ये जो ग्रिड है ये प्रैक्टिस एड है, जैसे हमें तख्ती पर लिखाया जाता था या आप स्कूल में जो लिखते हैं या आप टाइपराइटर में आपको प्रैक्टिस कराई जाती है, ये एक प्रैक्टिस एड है, इसको आप करने की कोशिश करें। उम्मीद ये है कि आप कुछ अरसे करने के बाद चीज़ों को ऑटोमेटिकली कर लेंगे, आपको शायद इस चार्ट की ज़रूरत ना हो, लेकिन शुरू के दिनों में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आपके लिए इंशाल्लाह हेल्पफुल होगा। और ये आज आपका एक टेक अवे है, जैसे कल की एक ग्रिड टेक अवे थी, ये आज की ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक अवे है। और मेरा ये ख्याल है कि टाइम मैनेजमेंट के लिटरेचर में ये चीज़ मौजूद नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब हम आइए आगे, यहाँ पर हमने वही चीज़ को रिपीट किया है और नई चीज़ नहीं है, सिर्फ याद दहानी के लिए कि विजिट पेरेंट्स इन द विलेज, इसका रस्मुल खत हमने बदल दिया है ताकि यूं लगे कि जैसे आपने खुद लिखा है। अब आप आइए अगले लेसन की तरफ, दी आइजनहावर ग्रिड सिस्टम। देखें आइजनहावर एक फौजी शख्स अमेरिकन सदर बना, और इसने जब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, आपको अंदाजा है कि फाइलों का अंबार और कामों का अंबार आता है, तो उसने लोगों से कहा कि आप मुझे जो है ये ग्रिड बना कर दो कि ये वाला जो काम है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। इसे फिर स्टीफन कोवे ने क्वाड्रेंट का नाम दिया है। फिर इसके किसी ने 9 कॉलम बनाए हैं, जो नासा के वाइस चेयरमैन हैं उन्होंने एक किताब लिखी है। तो हम आप कोशिश कर रहे हैं आपको आइजनहावर ग्रिड के बारे में बताने के लिए। देखिए आइजनहावर ग्रिड ये है कि आप अपने कामों की फहरिस्त एक जगह बना लें, फिर आप 1 2 3 4 कॉलम बनाएं और इनकी चारों की हेडिंग लिखें, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट के अंदर जो है वो चीज़ें लिखें, जो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों चीज़ें हैं वो ग्रीन के अंदर लिखें, जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट हैं वो ब्लू में आएंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट हैं वो येलो में आएंगी, और जो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है वो रेड के अंदर आ जाएंगी। ये 4 कलर्स आप याद रखें, वो बहुत अच्छे कलर्स भी हैं और काम के भी हैं। और ग्रीन आपको अंदाजा है सिग्नल के हवाले से लिखा गया है, रेड जो है आपको अंदाजा है कि कैसे किया गया है, ये वाला येलो जो है आपको तैयारी के हवाले से कहा गया है, ब्लू जो है उसके अंदर वसत है आसमान की और समंदर की। अब आगे आइए कि जो ग्रीन के अंदर है उसके अंदर आप अपनी इमरजेंसीज को लिखेंगे, जो येलो के अंदर है वो आपकी टीम कर सकती है, उसे आप डेलीगेट करने की कोशिश करें, जो ब्लू है वो आपके गोल्स एंड प्लान्स हैं, जैसे आपके गोल्स या प्लान्स हो सकते हैं पीएचडी हैं, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना है, XYZ है। और जो तीसरी चीज है डोंट इंगेज इन देम आउटसोर्सेस, किसी को दे दो ये काम करने के लिए, वो पैसे लेकर कर देगा, ये वाली चीजें हो सकती हैं। इसी को आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है हमने 4Ds के अंदर। हमने क्या किया, किताबों के अंदर है, नेट पर अवेलेबल है। अर्जेंट, डू इट नाउ, देन डू इट नाउ, डू इट लेटर, बिलू है इंपॉर्टेंट लेकिन आप बाद में कर लीजिएगा, लेकिन ये आपके लिए अहम है। येलो, डेलीगेट देम
मेक ए सिस्टम कि इस किस्म की एमरजेंसीज आए तो आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत ना पड़े, बल्कि दूसरे लोग इसको काम कर लें. एंड डिलीट देम एंड नॉट टू डू इट, आउटसोर्स इट. अब इसमें सबसे ज्यादा अहम जो रहती है, देखिए 3 चीजें तो सिग्नल की हो गई. ब्लू जो है वो आपके जहन में हमेशा रहेगा और उस पर आप फोकस करने की कोशिश करेंगे. ये थी आपकी आइजनहावर ग्रिड. अब हम आते हैं, आपसे गुफ्तगू करते हैं एनर्जी लेवल एंड द प्राइम टाइम. देखें, हर इंसान की जिंदगी में 24 घंटे के अंदर, जिंदगी 24 घंटे की, ठीक है, 2 से 3 घंटे कम से कम वो मयसर होते हैं जिसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे आपका सोचने का अंदाज है, फिक्र है, क्रिएटिव वर्क है. तो ये जो हमने एक सर्किल बनाकर आपको दिया है और ऊपर टॉप पे हमने 12 लिखे हैं, वो आपका सुबह 5 बजे उठने का टाइम है या 6 बजे या 7 बजे, जो कुछ भी है. जो भी आपका अवेकनिंग टाइम है वहां से आप शुरू करेंगे और 3-3 घंटे ऐड करेंगे और इसके अंदर आप कलर भरेंगे और आप समझ लें कि ब्लू कलर इज द बेस्ट कलर फॉर यू. तो आप देखें कि वो कौन सा कलर है, जो कौन सा टाइम है जिसमें ब्लू कलर आप भरेंगे. और आप पिंक कलर ले लें, कोई और कलर ले लें, ये आप भर के कोशिश करें. एक नोटबुक ले लें और बिल्कुल एक बीच में रुमाल रख के सर्किल बना लें, या पतीली रख के सर्किल बना लें, प्याला रख के सर्किल बना लें, और फिर ये 8 जो है खांचे बन जाएंगे. इसको करने के बाद जो है आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कौन से आवर्स हैं जिसमें आपको जो है बहुत इफेक्टिव, एफिशिएंट होते हैं और आपका दिमाग चल रहा होता है. यही जो चीज है, इसे आप एनर्जी लेवल से भी मुंसलिक करें. यानी आप में कुछ आवर्स ऐसे होते हैं जब आपकी एनर्जी हाई होती है, जैसे सुबह नाश्ते के बाद एनर्जी हाई होती है. लंच के बाद नॉर्मली हम डल होते हैं. खाने के बाद, डिनर के बाद कोई कैफियत अलग होती है, लेकिन नाश्ते के बाद उमूमन जो है एनर्जी लेवल हाई होता है. तो उस पीरियड के अंदर आप अपने आप के लिए अहम काम करने की कोशिश करें और इसे निकालने की कोशिश करें, परफॉर्म डिलीवर करने की कोशिश करें. देखें, ये हमने चार्ट बनाया हुआ है. इसके अंदर जो ग्रीन के अंदर है मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट है, और फिर हर एक के अंदर 2-2 स्लॉट्स दिए हुए हैं टाइम स्लॉट्स के, और उसमें आप लिखें कि वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो, स्लीप. ये 1 से 10 तक के लिए आप ले लें. फिर आप देखें कि वो कौन से औकात हैं जिसके अंदर आपका जो है एनर्जी लेवल और प्राइम टाइम दोनों मिक्स हो रहे हैं. अगर आप प्राइम टाइम को लेते हैं तो वो भी सही है, आप एनर्जी लेवल को लेते हैं तब भी सही है. दोनों के मिक्सचर को लेते हैं, कम्बिनेशन को लेते हैं, ठीक है. आम जुबान में दूध पत्ती चाय पीते हैं तो ठीक है, ग्रीन चाय पीते हैं तो ठीक है, या दूध पीते हैं तो ठीक है. ये थी आपकी ये वाली चीज. अब आप आइए यूनिवर्सल वैल्यूज. अब यूनिवर्सल वैल्यूज जो हैं वो क्या हैं, उस पर हम आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, और इसका ताल्लुक आपकी शख्सियत से भी है. देखें, irrespective ऑफ आवर रिलीजन, कुछ वैल्यूज हैं जो ग्लोबली एक्सेप्ट की जाती हैं, रिकॉग्नाइज की जाती हैं और मानी जाती हैं. और उन वैल्यूज को इशारतन बता रहे हैं. देखें, मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा, इसलिए कि तफसील वाला मामला आपका है और आप इसको प्रेजेंट करेंगे बहैसियत टीचर के. मैं इशारात की सूरत में आपके साथ शेयर कर लेता हूं. पहली जो चीज है वो है सच्चाई. सच्चाई वो चीज है जिसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. हमेशा सच बोलें. हिकमत में जो 3 एक्सेप्शन हैं वो अलग चीज हैं, लेकिन उमूमी मामलात में आप सच्चाई के साथ काम करने की कोशिश करें. सच आप में एतमाद भी पैदा करेगा, सच आप में कॉन्फिडेंस भी पैदा करेगा, सच आपको आगे भी ले जाएगा, सच आपको तस्लीम भी करवाएगा.
نمبر 2 ایفائے عہد، اپنے وعدوں کا ایفا کرنا، جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ ایفا کر لیں، ناممکن ہے تو پھر چھڑوانے کی بجائے ری ڈسکس کریں، نیگوسیٹ کریں، اگر پارٹی مان جاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتی تو آپ کو اپنے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ ٹرسٹ وردینس یہ ہے کہ آپ قابل اعتماد ہوں، قابل بھروسہ ہوں، لوگ آپ پہ بھروسہ کر سکیں۔ اور اگر آپ ٹرسٹ وردی نہیں ہیں اور آپ غلط بیانی کرتے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ صورتحال کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، اور آپ کا یہ عمل ایک دھوکے باز فرد کی صورت میں سامنے آئے گا۔ جسٹس، ایکویٹی اینڈ فیئر پلے، آپ جب جسٹس کی بات آ رہی ہے تو اپنے ساتھ بھی انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ ایکویٹی کے ساتھ ان معاملات کو کریں اور فیئر پلے کریں۔ آپ کی غلطی ہے، آپ تسلیم کر لیں۔ انٹیگریٹی، وہ تمام کام اگر لوگ نہ دیکھ رہے ہوں تب بھی آپ اچھائی کے ساتھ کر رہے ہوں، آپ خوف معاشرہ کی وجہ سے بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں معاشرے میں تسلیم کرانے کے لیے، اور خوف معاشرہ کی وجہ سے بعض اوقات برے کاموں سے بچتے بھی ہیں، لیکن انٹیگریٹی یہ ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو تب بھی آپ سچائی پر کام ہے۔ اور پروڈنس یعنی ہوشیاری، خطرے کو بھانپ لینا، محتاط رہنا۔ دیکھیں یہ 1 2 3 4 5 6 چیزیں وہ ہیں جو آپ کے لیے ایک یونیورسل گورننگ ویلیوز ہیں جس کی آپ کو پاسداری کرنی ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ تمام مذاہب میں اس کی بہت اہمیت ہے، ہمارے مذہب میں تو اس کی اہمیت ہے ہی الحمدللہ۔ اس میں 2 ایڈیشنل چیزیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ انگریزی کا 9 کا ہندسہ یا 6 کا ہندسہ اگر آپ بیچ میں رکھیں تو ایک فرد جو ہے اس کو 9 پڑے گا اور ایک فرد اس کو 6 پڑے گا۔ جو 6 پڑے گا وہ غلط نہیں ہے، جو 9 پڑے گا وہ صحیح ہے، یعنی آپ بھی صحیح ہیں اور آپ بھی غلط نہیں ہیں۔ تو just because you are right does not mean I am wrong. You just haven't seen life from my side. ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں وہاں پر ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ معاشرے میں دوسرے لوگ بھی رہ رہے ہیں اور اس انداز سے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ دوسرے کے نقطہ نظر کو دیکھنے کی، سمجھنے کی اور نیگوسیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری تصویر، دریا کے اوپر ایک چھوٹا سا لکڑی کا پل بنا ہوا ہے 2 فٹ کا، یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، یہاں سے ایک بکرا آ رہا ہے، اور دونوں آمنے سامنے آ گئے۔ اب ہونا ہے ٹکراؤ، اور ٹکراؤ ہوگا تو چونکہ پل اتنا چھوٹا ہے تو دونوں گریں گے، تو دونوں میں کی اپنی ایگو کی آواز نکالتے ہیں، اور اس کے بعد ٹکراؤ ہونے والا ہوتا ہے، اور یہ کیفیت آتی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ تو اس میں ایک بکرا بیٹھ جاتا ہے اور دوسرے کو واک اوور دے دیتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر کا بیٹھ جانا جو ہے اور دوسرے کو واک اوور دینا، آپ دیکھیں کہ ہماری گھریلو زندگی میں بھی بہت اہم ہے، ہماری انسٹیٹیوشن میں بھی بہت اہم ہے، اور ہماری پولیٹکس میں بھی بہت اہم ہے۔ اور یقین جانیں کہ ہمارے ہاں اچھی مثالیں موجود ہیں اس حوالے سے۔ تو بعض اوقات واک اوور دینا جو ہے بہت سارے استحکام کا باعث بنتا ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ۔ اردو کے 4 حروف ہیں یہ والے، رے، فے،
یہ قاف. آپ اگر رفیق بن کے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر کے ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے جا رہے ہیں تو آپ رفیق ہیں. انہی حروف کو آپ بدل لیں تو آپ فریق بن جائیں گے, اور جب ٹکرائیں گے تو پھر آپ فقیر بن جائیں گے. تو یہ رفیق, فریق اور فقیر کو اپنے ذہن میں یاد رکھیں. یہ 4 حروف جو ہیں, حروف رفق سے نکلے ہیں, محبت سے نکلے ہیں. اس کا آپ خیال رکھیں کہ صرف ترتیب بدلنے سے کیا ہو جاتا ہے. اب آپ آئیے آگے. 80-20 رول. 80% آف اکنامی از کنٹرول بائی 20%. یہ 300 سال پہلے کا نظریہ تھا. It has been named after the famous Italian economist Vilfredo Pareto. وہ کہتا ہے کہ 80% performance depends 20% of things. 20% customers give 80% business. 20% suppliers provide 80% goods. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو 20% ایفرٹ لیول ہے اس کو آپ کرنے کی, سنبھالنے کی اور ایکسپرٹیز کرنے کی کوشش کریں. بقیہ چیزیں آپ کسی اور کو ڈیلیگیٹ کر دیں. یہ لوگوں نے مفہوم نکالا ہے. ہم صرف 80-20 رول کی ڈیفینیشن آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ پہلا جو چارٹ ہے جس میں براؤن اور یلو دکھایا گیا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے آپ کا ان پٹ جو ہے وہ 20% ہے, اور سیدھے ہاتھ پہ آپ کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ 80% ہے. اور آگے یلو جو ہے وہ ان پٹ 80% ہے اور آپ کا آؤٹ پٹ 20% ہے. تو لازماً آپ 20% پہ فوکس کریں گے تاکہ آپ کو 80% رزلٹ آ جائیں, اور باقی چیزوں کو آپ کو کمپرومائز یا قربانی کی بات کرنی ہوگی. اب آپ آئیے آگے. دی پارکنسن لا کے ایک پیسز, یہ 2 موضوعات پہ چھوٹی سی گفتگو کرنی ہے. This is called the law of Parkinson. According to this law, work expands according to time available. جتنا ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے کام اتنا ہی پھیلتا ہے. آپ اس کو تصور کر رہے ہیں کہ ہم ایگزام کے اندر, جو ہمارے کنونشنل ایگزام ہوتے ہیں, وہ 3 گھنٹے کے اندر ہم کم از کم 20 صفحے لکھ لیتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے ہیڈنگز کے ساتھ چارٹس بنا کر لکھ لیتے ہیں. اب آپ جو ہیں یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ پہ ایک ٹائم بائنڈنگ کا پریشر ہے. وہی کام آپ کو اگر بغیر ٹائم بائنڈنگ کے کیا جائے تو ممکن ہے آپ ہفتے میں کریں, ممکن ہے آپ مہینے میں کریں, اور ممکن ہے آپ کریں ہی نہ. تو آگے ہم تصویر کے ذریعے سے ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا نظریہ ہے. دیکھیں یہ جو ہے آپ کا نظریہ, یہ والا, یہ جو 3 آورز میں جو آپ کام کر لیتے ہیں, اس کی بارڈر لائن بہت موٹی سی بنائی ہوئی ہے ہم نے, اور اس کو ریٹ کیا ہوا, یعنی کرائسس کے اندر جو کچھ آپ کام کر لیتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. پھر جب آپ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ مجھے یہ کام آج کے دن کرنا ہے, اور بائنڈنگ بنا لیتے ہیں کہ اس کے بغیر میں اٹھوں گا نہیں یا گھر نہیں جاؤں گا, تو پھر وہ کام ہو جاتا ہے. سملرلی آپ کا ویک کا معاملہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور آخری جو چیز ہے جو یلو میں بنی ہوئی ہے کہ نو ٹائم لیمٹ, نو باؤنڈریز, نیور ہیپن انلیس پریشر از دیئر. تو لہٰذا کوئی کام کو کرنے کے لیے یا ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے اوپر پریشر ہونا ضروری ہے. اب آپ آئیے آگے ایک اور ایگزامپل. فرض کریں کہ آپ کو دفتر میں ہے اور آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کل صبح کی فلائٹ سے یہاں چلے جائیں. ظاہر ہے پاسپورٹ اور ویزا کا معاملہ نہیں ہے, صرف جانے کا معاملہ ہے. اب آپ شام کو گھر پہنچ کے جس تیزی کے ساتھ اپنے کاموں کو کریں گے,
یعنی آپ گروسری بھی لے آئیں گے, آپ بینک سے پیسے بھی نکلوا لیں گے, آپ بہت سارے کام کر کے گھر والوں کو دے دیں گے. جس کام کو کرنے کے لیے آپ کو گھر میں دباؤ ڈالا جاتا تھا اور آپ کرتے نہیں تھے, وہ سفر کے پریشر کی وجہ سے آپ فوراً کر لیتے ہیں. اسی انداز سے اگر آپ یہ تصور کریں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے اور پھر آپ فہرست بنائیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کتنی تیزی کے ساتھ اہم کاموں کو کرتے ہیں اور کم اہم کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ایک ٹینڈنسی ہے, ایک مزاج ہے. اس کو سمجھنے کی اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں. اور میں ٹائم جو ہے اس کو کہتا ہوں کہ وہ ایبریویشن ہے, ٹوڈے از مائی اینڈ, TIME. تو اگر آپ یہ تصور کریں, اور مومن کے لیے تو یہ تصور کرنا ہے بھی ضروری, اس کے لیے کل کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا, تو پلیز اس کو ذرا غور کریں, اس پہ کچھ آپ بولیں بھی. ایک پریزنٹیشن میں نے لوگوں کو کیک, بڑے والے کیک منگوا کر دیے, 5 کے گروپس تھے, اور اس سے پہلے شاید پینسلیں اور اسٹیل کے اسکیل بھی ہم نے ٹیبلوں پہ رکھ دیے تھے ان کے گروپ کے اندر, اور پھر ہم نے کیک بیچ میں رکھے پورے, اور ہم نے لوگوں سے کہا کہ آپ اس کیک کو کھائیں. اب لوگوں نے کیک کو بیچ میں رکھا اور راؤنڈ ٹیبل کے گرد وہ ایسے کہ ہر ایک کو منہ میں ڈال کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صرف ایک گروپ نے یہ کیا کہ جو وہ اسٹیل کا اسکیل تھا اس سے کیک کے پیس کیے اور ہر ایک کو بانٹ کے کھا لیے. دونوں میں بڑا فرق ہے. کام کے ٹکڑے کر کے سب ٹاسک بنا کر کرنے کی کوشش کیجئے, کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ. اب آئیے ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں اہم ٹاپک گول سیٹنگ کے حوالے سے. گول کیا چیز ہے؟ آپ کی زندگی کے خواب جس کے اندر ٹائم لیمٹ ہے, آپ کی زندگی کے خواب جو ٹائم باؤنڈ ہے. یہ خواب جو آپ نیند میں بھی دیکھتے ہیں, اور یہ وہ خواب ہیں جو آپ جاگتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں. آپ کو نیند اس لیے نہیں آتی کہ آپ کو خواب پورے کرنے ہوتے ہیں, اس لیے کہ آپ نے خواب بہت دیکھے ہوئے ہوتے ہیں. ہر انسان کے خواب ہیں, اور خواب ایک نعمت بھی ہیں, اور ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا ڈیفینیشن دوسرے لوگ بتائیں گے, میری ایکسپرٹیز نہیں ہے, لیکن خواب بہت اہم ہے. خواب کو کرنے کے لیے sit down and spend your quality time. Document your goals. اپنے گولز کو ڈاکومنٹ کریں. Categorize and put into time frame. آپ کیٹیگرائز کریں, ہم آپ کو آگے بتا رہے ہیں کہ کیسے کیٹیگرائز کریں گے, اور پرائرٹائز کریں, ان کی ترجیحات متعین کریں, اور ترجیحات متعین کر کے پھر فوکس ہو جائیں. فوکس ایسے ہی ہو جائیں جیسے آپ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں کہ آپ کو اس ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے. اب آپ جگہ جگہ اترتے نہیں ہیں مناظر دیکھنے کے لیے, چائے پینے کے لیے نہیں اترتے, آپ پھر چلے جاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو منزل پہ پہنچنا ہے. آپ کے گولز جو ہیں وہ اسمارٹ ہونے چاہیے, یعنی اسپیسیفک ہونے چاہیے, میزریبل ہونے چاہیے یعنی کوانٹیٹیو ہونے چاہیے, اٹینیبل ہونے چاہیے یعنی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہوں, ممکنات ہوں, آپ کے معاملات سے اور آپ کے نصب العین سے ریلیونٹ ہوں, متعلق ہوں, اور ٹائم باؤنڈ ہوں. یہ SMART کا خلاصہ یہ ہے. یہ ہم نے چارٹ بنا کر دیا ہے, اور انشاءاللہ آپ کو ہم جو سیلف مینجمنٹ بک شیئر کریں گے اس کے اندر یہ دیے ہوئے ہیں, اور کافی تفصیل کے ساتھ, اور کئی دیے ہوئے ہیں. گول کیا ہے آپ نام لکھ لیں گول کے نیچے. آبجیکٹیو اینڈ انٹروڈکشن کیا ہے, یہ کیوں آپ لینا چاہ رہے ہیں. وین ڈیٹرمنٹ, ٹارگیٹ, پرائرٹی. وائی ٹو اچیو دی گول, ہم کیوں حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں 4-6 لینے آ جائیں گی. اف اچیوڈ, کیا ایڈوانٹیجز ہیں, کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ایکسپیکٹڈ پرابلم ڈیورنگ دا پروسیس کیا ہے,
اور آپ کو کرنے کے لیے ایکشن پلان کیا کرنا پڑنا ہے کہ سیریل نمبر, ٹارگیٹ اور کمپلیٹ ہو گیا یا نہیں ہوا یا کیا مشکلات ہیں. اب اس کے اندر جو چیزیں احتیاطی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ اٹ از ڈیٹڈ ڈریم, آئیڈینٹیفائی دیم, واٹ از اٹ یو وانٹ ٹو کمپلش, آپ کیوں اس کو اکمپلش کرنا چاہ رہے ہیں. بظاہر آپ کی رسائی سے دور ہیں لیکن آپ کمٹ کریں کہ مجھے یہ حاصل کرنا ہے, جیسے بچوں کی تعلیم, بچوں کی پی ایچ ڈی, بچوں کی ایجوکیشن, اور اس کے لیے پھر آپ قربانی بھی دیتے ہیں نا. Have a clear vision of their ultimate target. The purpose of a goal is to stretch you beyond where you are right now. آپ جہاں ہیں اس سے آگے اپنے آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر نکالتے ہیں. Take them seriously. Write down the steps. It is like pulling a rope when you cannot clearly see what is on the other end. آپ ایک رسے کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کہاں تک ہے اس کا آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور اپنی پروگریس کو ریگولرلی آپ دیکھتے رہیں, ریویو کریں, ایویلویٹ کریں اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اب ہم آتے ہیں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے, چونکہ آپ ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں, اکیڈمیشنز ہیں, ایڈمنسٹریٹرز ہیں, تو تھوڑی بہت معلومات جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوتے کو جگانا آسان ہے, جاگتے کو جگانا مشکل ہے. تو ہم جب مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو مینجمنٹ کے کچھ فنکشنز کا معائنہ کر لیں. امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی نے جو ہے وہ POLC بتایا ہے, فنکشنز آف مینجمنٹ: پلاننگ, آرگنائزنگ, لیڈنگ اینڈ کنٹرولنگ. اب اس کو پھر فردر ڈیفائن یہ کیا ہوا ہے کہ جو مینجمنٹ ہے اس کے دو کام ہیں. ایک افیکٹونیس, دی ایبلٹی ٹو پروڈیوس دی ڈیزائرڈ اور گڈ ریزلٹس, یعنی افیکٹونیس ریزلٹس جس کی ڈیفینیشن ہم پہلے کر چکے ہیں افیکٹونیس کی. یوزنگ دا لیسٹ نمبر آف ریسورسز ٹو اکمپلش دی آرگنائزیشن گولس, جو آرگنائزیشن کے وسائل ہیں وہ کم از کم اور اچھے طریقے سے استعمال کر کے حاصل کیا جائے. دی مینجمنٹ is the process of guiding the development, maintenance and allocation of resources to attain the organization goals. یہ ہے مینجمنٹ. اب مینجمنٹ کے جو 4 فنکشنز ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. پلاننگ, set objectives and state the mission, examine alternatives, determine needed resources, create strategies to reach objectives. آرگنائزنگ کے حوالے سے آپ کو ڈیزائن کرنا ہے جاب اینڈ اسپیسیفائڈ ٹاسک, کریٹ آرگنائزیشن اسٹرکچر, اسٹاف پوزیشن, کوآرڈینیٹ ورک ایکٹیویٹیز, سیٹ پالیسیز اینڈ پروسیجرز, ایلوکیٹ ریسورسز. لیڈنگ کے اندر لیڈ اینڈ موٹیویٹ امپلائیز ٹو اکمپلش آرگنائزیشنل گول, کمیونیکیٹ ود امپلائیز, resolve conflicts, manage change. اور کنٹرولنگ کے اندر آئے گا کہ میزر آف پرفارمنس کیا ہے, compare performance to standard, the necessary action to improve performance, organizational efficiency and effectiveness, achievement of organizational mission and objectives. یہ چیزیں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے, چونکہ ٹائم مینجمنٹ میں بھی اور لائف مینجمنٹ میں بھی مینجمنٹ کا ورڈ استعمال ہوا ہے, اور ہم آئندہ جو کل گفتگو کریں گے اس میں پوسٹ کووڈ مینجمنٹ جو ہے وہ بھی آئے گا, لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے مینجمنٹ کی ڈیفینیشن رکھ دی.
اب کچھ اشارات ہیں عام طور سے ہاؤ ٹو مینیج اوور ٹائم کے حوالے سے، صرف اشارات ہیں. گولز اینڈ آبجیکٹو سیٹنگ، ترجیحات ان کی مقرر کر لیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کر لیں، اور پھر پلان ایکٹیویٹیز کی بھی ترجیحات کر لیں، اور اپنے موجودہ وقت کا جائزہ لیں کہ آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور پھر آپ جائزہ لیں کہ وہ آپ ہائی پرائیورٹی پہ کتنا کر رہے ہیں. آپ کا مور دین 50% ٹائم آپ کا ہائی پرائیورٹیز پہ خرچ ہونا چاہیے. ایک اور سورس سے جو چیزیں ملی ہیں وہ یہ ہے کہ سیٹ گولز اور آبجیکٹیوز، اسٹیبلش کلیئر مائلسٹونز، واٹ نیڈ ٹو بی ڈن اینڈ بائی وین، یہ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. آئیڈینٹیفائی اینڈ میکسیمائز دا یوز آف ریسورسز، آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل رسک، کیا خطرات ہیں، واٹ کین گو رانگ، مانیٹر پروگریس اینڈ take corrective action if need be, and evaluate and learn for the future. تجربہ ایک ایسا استاد ہے جو سزا پہلے دیتا ہے اور سکھاتا بعد میں ہے. تو اپنے تجربات سے اور دوسرے کے تجربات سے لیسن حاصل کیجیے. Identify what you want to achieve each day and plan your time. Be focused, but also be flexible and realistic. اتنے بھی اس ٹائم کے حوالے سے ضدی نہ بنے کہ لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے. ایک سسٹم بنائیے جو آپ کو سوٹ کر رہا ہو. کچھ ٹائم ان پلان ٹائم کے لیے بھی پلان کریں، اور آپ کے پاس جب بھی وقت آتا رہے آپ اس کو پلان کرنے کے لیے، ڈیسائیڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس کاموں کی فہرست ہو، اور آپ ارجنسی اور امپورٹنٹ کا خیال رکھیں اور کنٹرول رکھیں. اس گھوڑے پر نہ بیٹھیں جس کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو. ایک اور ریسورس سے جو چیز ہمیں ملی ہے، آپ اپنے پروڈکٹیو ٹائم کو دیکھیں. ہر 40-45 منٹ کے بعد چھوٹا سا بریک لیں، اپنے آپ کو آرگنائز کریں. Do one task at once and avoid being interrupted. Develop long-term goals. ایک اور جگہ سے ہمیں یہ چیز ملی ہے. Set objectives, to-do list, act, repeat daily. اب آپ ایک چیز کا خیال رکھیں کہ ایک امپورٹنٹ جو چیز ہے جو گھریلو زندگی کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک جگہ اور ہر چیز اپنی جگہ پر. لیکن کیا وہ چیز ہونی ضروری ہے، وہ فیصلہ کرنا بہت اہم ہے. ایک اپروچ یہ ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو کنسولیڈیٹ کر لیں اور ایک ساتھ کر لیں. جیسے آپ گروسری کے لیے لسٹ بنا کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کام کے لیے یہاں گئے پھر وہاں گئے پھر وہاں گئے، تو پھر ایک منتشر شخصیت کی علامت ہوگی. ڈیلیگیٹ اینڈ ڈیولپ ادرس. ڈونٹ بی پرفیکشنسٹ. اپنی ڈیسک کو جو ہے کلٹر سے بچائیے، اور وہ عورتوں سے سیکھیں کہ جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو کچن کیسے صاف ہو جاتا ہے. ہماری طبیعت میں اگر LBDN ہے اسے دور کرنے کی کوشش کریں. لک بزی ڈو نتھنگ. یہ کئی لوگوں کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ مسٹر LBDN ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہیں آپ تو LBDN نہیں ہیں، یا آپ کے ساتھ تو لوگ LBDN نہیں ہیں. Get started immediately on important task. Reduce meeting time. کچھ لوگوں کو بس ہوتا ہے کہ وہ میٹنگیں کرتے رہیں، صبح میٹنگ، شام میٹنگ، روشن تیرا نام میٹنگ. Take time to plan and learning to say no
ہماری زبان میں معذرت، یہ ایک مشکل کام ہے. اب آپ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ناٹ ٹو ڈو لسٹ اینڈ ٹو ڈو لسٹ پر. دیکھیں پہلا کام آپ جو کریں گے نا، ایک کاروباری فرد کی حیثیت سے کہ جن پروڈکٹس پہ آپ کو لاس ہو رہا ہے اس کو آپ کو خرید کے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. البتہ بعض اوقات لاس پروڈکٹ کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہائی پروفٹ چیزیں بک جاتی ہیں، جیسے ہر مال 100 روپے میں والا معاملہ ہے یا ڈالر شاپ ہے، اس انداز کی چیزیں. لیکن ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو 7 چیزیں بتا رہے ہیں جو اہم ہیں، کہ آپ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی یہ چیزیں ہیں، اور یہ ممکن ہے لانگ ٹرم لسٹ ہو. جیسے آج صبح سے اٹھنے کے بعد میرا کئی بار دل چاہا کہ میں موبائل اٹھا کر مالک صاحب کا میسج دیکھوں، لیکن میں نے روک کے رکھا کہ نہیں، اس لیے کہ مجھے آج آپ سے گفتگو کرنی تھی اور اس سے پہلے عمل کرنا تھا. تو سیٹنگ کرنے کے بعد میں نے کھولا، اس لیے کہ میں ہمیشہ ان سے لنک مانگتا ہوں، پھر وہ لنک کو اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سے جوڑتا ہوں. تو آج کا میرا نوٹ ٹو ڈو تھا واٹس ایپ کو نہیں دیکھنا، اور یہ کنٹرول کرنا ضروری ہے. اب آپ آئیے وہ لسٹ کیا ہے. Unless all important jobs are completed, these items will not be done. ایک لسٹ یہ والی ہو گئی. All work that are synchronized with which are not synchronized with my goals, جو میرے نصب العین سے ایڈجسٹ نہیں ہوتے ہیں، سنکرونائز نہیں ہوتے، ان کاموں کو مجھے نہیں کرنا. All tasks which can be done by other team members, اور وہ نارملی آپ سے بہتر کرتے ہیں. To keep happy other people at our loss, وہ کام بھی نہیں کرنے جو میرے نقصان پہ دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہوں یا دوسروں کو خوش کیا جا رہا ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی دنیا اور اپنی آخرت خراب کرتے ہیں. تو یہاں تو آپ کو مفاد پرست بننے کی ضرورت ہے، اور خود غرض بننے میں کوئی حرج نہیں ہے. All tasks which those giving you could do themselves, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود کام کر سکتے ہیں لیکن آپ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، اور خود وہ اپنے بزنسز کر رہے ہوتے ہیں دفتر کے اوقات کے اندر، اور آپ پہ کام تھوپے جاتے ہیں جبکہ آپ ان کے پیرالل ہوتے ہیں، اور وہ unnecessary ڈیمانڈز ہوتی ہیں. کچھ کام ایسے ہیں جو neither good here nor hereafter، نہ دنیا میں بہتر ہے نہ آخرت میں بہتر ہے. جیسے آپ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو ہے غلط کام کر کے، غلط سائن کر کے دباؤ میں آ کر دیتے ہیں، پھر وہ پولیٹیکل تو اپنے گھر پہ رہتے ہیں، اپنے محلوں میں رہتے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں جیلوں میں زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہے اپنی عزت بچانے کے لیے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. تو حرام سے بچیں اور حرام کی معاونت سے بھی بچیں. اور if we don't do no harm، وہ کام جو اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، تو وہ بھی نوٹ ٹو ڈو لسٹ میں آنے چاہیے. جب یہ لسٹ آپ بنا لیں تو پھر آپ آئیے ٹو ڈو لسٹ کی طرف. ریممبر ٹو کیری آؤٹ آل امپورٹنٹ ٹاسک. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رومال پر گانٹ باندھ لیا کرتے تھے، اور ایک اور جگہ ایسی ہی چیز کسی اور فارم کے اندر ہے. یہ میں نے جواہر الحدیث نام کی کتاب میں پڑھا ہے یہ والا. Focus on the most important task and push down trivial task. You manage, delete from the list and not stress with the storms of the task. Common qualities of to-do list: it is physical action. It can be accomplished at a sitting.
It supports valuable progress toward a recognized goal. It's something for which you are the most appropriate person for the job. यानी आपके अंदर वो सलाहियत मौजूद हो कि आप खुद काम कर सकें, ये फैसला कर सकें कि आप अपनी टीम से काम ले सकें, और ये फैसला कर सकें कि आप अपनी टीम के लोगों को डेलीगेट कर सकें. How to prepare a to-do list? Choose the right medium. कि भाई क्या तरीका है, मीडियम के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, हम आपको बता देते हैं. Make it visible and keep it in front of you. सरकार में आपने देखा होगा कि आपका सेक्रेटरी जो है एक फ्रेम के अंदर लगा कर दे देता है, वो विजिबल होती है कि आपको ये काम करना है. कई लोग डायरीज के अंदर करते हैं, और अब तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर्स और वर्चुअल चीजें हैं. स्टार्ट द डे विद यू टू डू लिस्ट. आपके पास जो टू डू लिस्ट है उसको करने की कोशिश करें. कुछ लोग सुबह उठ के बनाते हैं, कुछ लोग शाम को बना कर जाते हैं. मेरी तरजीह यह है कि शाम को दफ्तर से उठने से पहले या रात को सोने से पेशतर आप कल के कामों की फहरिस्त बना लें, और फिर अल्लाह पे भरोसा करते हुए वफ़विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद. लिस्ट टास्क फॉर दैट डे ओनली. आपने इसका फॉर्म भी आपको प्रोवाइड कर दिया है सेल्फ मैनेजमेंट बुक के अंदर, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको. प्रायोरिटाइज एंड कैटेगराइज एंड कीप द इम्पोर्टेंट टास्क एट द टॉप. इसको करने के लिए आप चाहें तो अपनी सेल्फ मैनेजमेंट बुक यूज कर लें जो हमने आपसे जिक्र किया है. रियलिस्टिक और डूएबल जॉब की बनाएं. कामों के दौरान ब्रेक लें. एट द डे एंड अगर जो अनकम्प्लीटेड जॉब रह गए हैं उसको आप सेकेंड डे ले जाएं. कामों के अंदर ABCD कर लें. A मस्ट डू, B शुड डू, C मे डू. तो मे डू जो है मुमकिन है कल के लिए मस्ट या शुड में आ जाए. फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक टूल्स में आउटलुक भी है, एप्पल के अंदर भी है, सैमसंग के अंदर भी है. टू डू एप्लीकेशंस कई फ्री में डाउनलोडेबल हैं. टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, कन्वेंशनल डायरी है, और माय पर्सनल प्लानर जो है वो भी एक किताब है. अब मजीद इसको किसी और अंदाज से समझाने की कोशिश कर रही है कि व्हाट मस्ट बी डन, हाउ विल इट बी डन, हु विल डू इट, how will you know when it is done, how much time will it take, what is the deadline, when will I leave work today to be with my family. आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज मैं अपनी फैमिली के साथ खाना खा सकूंगा या नहीं. ये आपका एक डे प्लानर की टेम्पलेट आपके सामने दी गई है. ऊपर से नीचे 1 से 10 और फिर 11 से 20 अगली शीट के अंदर दिया है कि आज के दिन आपको ये काम करना है. प्रायोरिटी ABC हो सकती है. इसको आप एक कॉलम भी बना सकते हैं, उसमें ABC कर सकते हैं, लेकिन ये 3 कॉलम बनाने की ज़रूरत ये है कि A आपकी एक नज़र में फ़ौरन आ जाए. और फिर आप अपने टाइम को जो है ना वो ब्लॉक की सूरत में करने की कोशिश करें. यानी 6 से 9, 9 से 11, 11 से 1, 1 से 2 लंच और नमाज, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10. तो ये आपकी एक टेम्पलेट है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की. इसको आप जो है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ भी एडजस्ट करना चाहें, इस अप्रोच के साथ अपने दिनों को एलोकेट कर लें, या आप एक्सेल की शीट बना लें, या वर्ड की शीट बना लें, या गूगल की शीट यूज कर लें. ये आपका सवाबदीद है. इसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है कि माय डे प्लानर, कैटेगरी, प्रायोरिटी एंड डेलीगेटेड, बाकी सब चीज़ें अलग अलग हैं. पहले में किया गया था ABCD किया गया था. यहाँ पर उन्हीं 3 कॉलम को इकोनॉमाइज किया गया है. कैटेगरी लिख दी यानी पर्सनल, फैमिली, इकोनॉमिक. प्रायोरिटी लिख दी, डेलीगेटेड टू लिख दिया. ये ज़्यादा कारआमद है सुपीरियर्स पीपल के लिए जो मैनेज कर रहे हैं. ये 1 से 10 तक था, 11 से 20 तक हो गया. ये एक ये है कि आप
कुछ अरसे तक अपना ये टाइम टेबल बनाइए और फिर ऑटोमेटिकली अमल हो जाएगा। एक्टिविटी एरिया क्या ये रूटीन की है, ये काम आपको मंडे को करना है, ये करना है, ये करना है। अब जैसे ग्रोसरी आपको जो है वो सैटरडे को करनी है, और रिश्तेदारों से मिलना जो है वो सैटरडे आफ्टरनून में है, और संडे के दिन जो है अपने दोस्तों की फैमिली टुगेदर किसी पार्क में करनी है ताकि हमारा फैमिली इंटीग्रेशन हो। और हमें जो है किसी फॉरेन ब्रांडेड जो है फूड स्टोर पे जाने की बजाय हर एक अपने अपने घर से बना कर ले आए, और बच्चों के ज़रिए से हम वहाँ पर बच्चों को ट्रेन करें कि आप जो है हमें अपनी कोई ब्रांड बनाकर हमें बर्गर बेचें, और आप एक कूपन के तौर से वहाँ करेंसी इजाद कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा मशगला हो सकता है फैमिली इंटीग्रेशन के लिए। ये एक ब्लॉक टाइम का शेड्यूल बनाया है कि ब्लॉक A to J बना है, टाइम जो है 5 से 7 और रात को 10 से 11 बना है, और उसके अंदर आप ब्लॉक एक्टिविटीज कैसे करेंगे, आप 1-2 लिख लें या इसके अंदर आप वो एक्टिविटी लिख लें। ये आपको कंट्रोल करने और आपको मैनेज करने का एक अच्छा सा टाइम टेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। यही ब्लॉक टाइम की एक और सूरत है कि एक्टिविटी लिख ली आपने, ब्लॉक बना लिया, ये लिख लिया, ये हमने सिर्फ येलो दिया है कि ये कौन सा है, कि ये आपके ऑफिस आवर्स हैं, और उसके अंदर आप जो एक्टिविटीज करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक्सेल शीट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसमें हो जाएगा। ये आप अपना टाइम की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करें, कम से कम 3 हफ्ते के किस एक्टिविटीज पे आपने कितना कितना टाइम लगाया है, और इस चीज को याद रखें जो हमने कल भी आपके सामने बताई थी कि मनिस्तवा यौमहु फहुवा मकबून, कि वो शख्स तबाह हो गया जिसके 2 दिन कारकर्दगी के लिहाज से एक जैसे रहे। He whose 2 days are equal in accomplishment is a sure loser. If you are as good as you were yesterday, you will not be good for tomorrow. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni as'aluka min fujatil khairi wa a'udhu bika min fujatil shar. हजरात आज हम 1 घंटे में खत्म हो गया माशाल्लाह है। अब हम स्टॉप कर देते हैं शेयरिंग को ना। जी बहुत शुक्रिया।